الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لا من الغافلين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام دوست احباب پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اونچی آواز سے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب خلاق کائنات دی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب وسینہ فیض گنجینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا درود و سلام دے نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نزدیکی والد احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک و خالق نے رب خلاق کائنات نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک دفعہ پھر اپنی بارگاہ عظیم کے اندر حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. تو عزیزان گرامی قدر دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک و خالق ہمارا یہاں آنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، اللہ کے قرآن مجید کو سننا، سن پر اس پر عمل پیرا ہونا، میرا مالک و خالق اپنی حقیقی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے. سارے کہہ دو آمین. تو دوستان عزیز، ہم پچھلے جمعۃ المبارک کو جو تذکرہ کر رہے تھے، جس کا ذکر میرے مالک و خالق نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 12 پارہ تے اس دے 12 رکوع تے 12 دے ذکر، پارہ بھی 12 تے رکوع بھی اس دے 12 تے ذکر بھی 12 دا، یعنی سورہ یوسف اس کا تذکرہ کر رہے سن. تے پہنچے سا اتھے بھئی جتھے زلیخا نے آپ خواب دے اندر ویکھیا. پہلے قافلے والا نے نہایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو چشمے تے غسل دیتا. غسل دین تو بعد جتھے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آئے، حضرت آدم دے کبے دے اندر بہا کے حضرت جبریل علیہ السلام نے غسل فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے. جس نے غسل دین تو بعد اگلا انہوں دا سٹیپ، انہوں دا جانا مصر دے بازار دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا بکنا، خلقت دا دیکھنے واسطے آنا، خلقت دا دیکھ کے بے ہوش ہو جانا. یہ سارا تذکرہ میرے مالک و خالق نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا.
جسے دو خواب میں بیان کر چکے ہاں تے تیسرا خواب جسے زلیخا نو آیا، خواب وچ دیکھا جس ویلے تے انہوں دیکھدے ہیں ننگے سر اٹھی تو اٹھ کے وہ قدماں دے اتنے جس ویلے ڈگی تے اس ماہ منیر دا دامن پکڑ لیا، ماہ منیر دا دامن پکڑ لیا۔ جس نے دامن پکڑیا تے نہایت درد دے نال روندیاں ہویا انہاں دی فریاد، انہاں دے الفاظ، انہاں دے جملے جڑے سن وہ میں تساں دے گوش گزار کر رہا کہ انہاں دا دامن پکڑ کے انہوں نے کی کہہ رہی ہیں زلیخا فرماندی نے تجھ کو اس ذات مقدس کی قسم، تجھ کو اس ذات مقدس کی قسم جس نے تجھ کو یہ دیا جاہو حشم، تجھ کو اس ذات مقدس کی قسم جس نے تجھ کو دیا یہ جاہو حشم، تجھ کو سوگند اس انوکھی ذات کی، سوگند کہتے ہیں قسم، تجھ کو سوگند اس انوکھی ذات کی جس نے پیدا کی یہ صورت تیری، جس نے پیدا کی یہ صورت تیری، تجھ کو اس پیارے مصور کی قسم، تجھ کو اس پیارے مصور کی قسم جس نے یہ تصویر کھینچی محترم، تجھ کو اس پیارے مصور کی قسم جس نے یہ تصویر کھینچی محترم، کون سا وہ شہر ہے اے ذی وقار، کون سا وہ شہر ہے اے ذی وقار جس میں تو رہتا ہے اے عالی تبار، یعنی وہ کون سا شہر ہے جس کے اندر تمہارے ڈیرے ہیں، تم تشریف فرما ہو۔ یعنی خواب دے وچ کیونکہ شادی زلیخا دی اکثر علماء کرام دوستو ایسی گفتگو یہاں سے مختصر کر جاتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پورا واقعہ، پورا قصہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں۔ تو وہ جو تصویر تھی، جڑی تصویر نظر آ رہی تھی نا، اپنے آپ کو عزیز مصر، حضرت یوسف اپنے آپ کو عزیز مصر ظاہر کر رہے سن، کیونکہ انہوں دے نال پہلے شادی انہوں دے نال ہونی سی، یہ اللہ دی تقدیر، میرے مالک و خالق دا فیصلہ، یہ پہلے گل لکھی جا چکی سی۔ تو جب انہوں نے یہ چیز ویکھی تو اپنی سہیلیاں نو زلیخا کہندیاں پئیاں نے کہ آپ کی جاؤ تیموس بادشاہ جہے انہوں دے والد محترم سن، کہہ رہی ہیں کہ جاؤ انہوں نے میرا جا کے پیغام دیو، میرا میسج کنوے کرو، میرا پیغام دیو میرے والد محترم نو۔ کی پیغام ہے؟ کہ آپ کی پیاری زلیخا بچ گئی، کیونکہ خواب دے اندر ویکھ لیا نا بھی جیڑا میرا مطلوب سی مینوں نظر آ گیا، آپ کی پیاری زلیخا بچ گئی اور دوبارہ زندگی اس کو ملی، دوبارہ زندگی اس کو ملی، اس کی بیماری جو تھی سبھی جاتی رہی، اس کو بیماری، وہ ہجر و فراق کی بیماری جو تھی، آتش سوزاں، ہجر و فراق کی آتش سوزاں جو تھی، جب وہ خواب کے اندر دیدار ہوا تو وہ جاتی رہی، جیسی وہ پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی، جیسی وہ پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی، اس کا بس مقصود جو تھا وہ حاصل ہو گیا، اس کا مقصود حاصل ہو گیا، جس کی جویا تھی، یعنی جس کی وہ خواہش مند تھی وہ اس کو مل گیا، جس کی جویا تھی اس کو وہ مل گیا، تو گوہر مقصود حاصل ہو گیا، دے گیا وہ خواب میں اپنا پتہ، دے گیا وہ خواب میں اپنا پتہ، ہے عزیز مصر وہ عالی تبار، کر گیا ہے وہ مجھ سے قول و قرار، کر گیا ہے مجھ سے قول و قرار۔ تو جو انہوں نے کنیزاں سن وہ دوڑ کے شاہ تموز دے وال گئیاں، انہوں نے مزدہ سنایا، ایک خوشخبری سنائی کہ زلیخا نو جڑا تسی یعنی تلائی تے
ਤਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਬਤਲਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੌਹਰੇ ਮਕਸੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ہے کہ میرے والد گرامی ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ کہ ساتھ میرا گوہر مقصود جڑا حاصل ہو چکا ہے۔ تے فرماندے نے بھئی آکھن لگے بھی کتنے ہی ممالک دے وچوں انہاں دے نکاح دے پیغام جڑے آ چکے نے، جیڑا تو سانوں دسیا عزیز مصر دا والد آکھن لگا جدوں او دا پیغام آیا اسی دوسرے نو جواب دے کے او دا پیغام اسی روک لواں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ او دا پیغام اسی روک لواں گے۔ تو شاہ تیموس اپنی بیٹی نو زلیخا نو کی پہ آکھدا، کہندا وے نہ گھبراؤ ذرا دل میں اے نور عین، گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ گھبراؤ ذرا دل میں اے نور عین، بہت جلد ہوگا تیرے دل کو چین، بہت جلد ہوگا تیرے دل کو چین۔ جب اس کا پیغام آئے گا نا، اس کے پیغام کو، اس کے سندیسے کو، نکاح پیغام آئے گا تو ہم اسے روک لیں گے، اور جس کو تو نے خواب میں دیکھا ہے وہ جو تیرا مقصود ہے، تیرا گوہر مقصود ہے، وہ تجھ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو بڑا مجھ کو صدمہ تھا تیرے لیے، کیونکہ میں نے تجھے طلائی بیڑیوں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، تو بڑا صدمہ تھا مجھے تیرے لیے، برا حال تھا، برا حال میرا تھا تیرے لیے۔ اگر تجھ کو تکلیف تھی تو مجھ کو بھی تکلیف تھی۔ بڑا مجھ پہ احسان ہے معبود کا کہ جس نے تجھے آج اچھا کیا۔ مجھے تو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تیری کنیزوں نے، تیری لونڈیوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ جس کو میں حاصل کرنا چاہتی تھی وہ مجھے خواب کے اندر مل گیا۔ تو دوستو، رشتہ زلیخا دے نال عزیز مصر دا طے ہویا۔ جس لئے طے ہویا وہ دے وچ آ کے ایک دھوم مچ گئی، کیونکہ بادشاہ غریباں دی شادی تو نہیں سی نا، بادشاہ دی بیٹی کی شادی سی۔ تو شادی شروع ہوئی، وہ دے وچ جہیز دا سامان، یعنی سامان جہیز روایات دے اندر ملتا ہے کہ جڑا انہوں نے دیتا تیموس بادشاہ نے، شاہ تیموس نے یہ دیتا کہ 1000 بڑے بڑے حسن و جمال والیاں کنیزاں، 1000 بڑے بڑے حسن و جمال والیاں کنیزاں جہیز دے اندر۔ نمبر 2، 1000 نہایت خوبصورت غلام، 1000 نہایت خوبصورت غلام، 1000 نہایت خوش و خرم گھوڑے، 1000 تیز رو ناکے بختی اونٹ، 200 فرش دیباج، 200 گوہرے بے بہا، 200 گوہرے بے بہا، اور اس کو علاوہ بہت زیادہ سامان۔ بارات آئی، زلیخا نے ویکھیا، جھانک کے ویکھیا ڈولے دے وچوں، تے اوتھے پھر وہ گفتگو نے کیڑی کیتی ویکھ کے، دیکھتی ہے کیا زلیخا جھانک کر، دیکھتی ہے کیا زلیخا جھانک کر، جو عزیز مصر ہے باکر و فر، یعنی بڑے روب والا ہے، بادشاہ ہے، کر و فر، بڑی شان و شوکت کا مالک ہے سیاہ فام، کیونکہ رنگ کا کالا تھا نا، ہے سیاہ فام حبش کا ایک غلام، سیاہ فام حبش کا ایک غلام، ساتھ ہے جس کے یہ کچھ ازدہام، یہ دے نال کچھ ازدہام کہتے ہیں مجمع کو، یعنی جمع غفیر ہے لوگوں کا، جس کا یہ کر و فر ہے، ساتھ ساتھ کر رہا ہے شکل میں تھبنوں کو مات، کر رہا ہے شکل میں یہ سبنوں کو مات۔
تو جس ویلے انہیں جھانک کے دیکھا عزیز مصر نو تے خواب دی کیفیت بھی وہ سامنے آئی، ادھروں تصور رکھیا خواب والے وال بھی او دی شکل و صورت کی سی جڑا مینوں خواب دے وچ ملیا سی، ادھروں خیال پہ کر دیا نے بھی یہ دی شکل و صورت تے او دی تا لکھاں کوہاں دا فرق ہے، جڑا مینوں خواب دے وچ ملیا سی حقیقت دے اندر او ہے نہیں۔ تو کہیں کہ یہ ہائے زلیخا کا ڈولا لٹ گیا، جس کو میں نے چاہا تھا وہ مجھے نہ ملا، اس کا تخت جو تھا وہ تاراج ہو گیا۔ ہائے زلیخا کا ڈولا لٹ گیا، جس کو میں نے چاہا تھا وہ نہ ملا، اور اس کا تخت جو تھا وہ تاراج ہو گیا۔ تو پھر کہیں دیا کہ ہائے جو کچھ میں نے دیکھا تھا خواب میں، ہائے جو کچھ میں نے دیکھا تھا خواب میں وہ نہ دیکھا عالم اسباب میں، وہ نہ دیکھا عالم اسباب میں۔ ہائے میرا قول تھا اس ذات سے، ہائے میرا قول تھا اس ذات سے، میں بچوں گی دوسرے کے ساتھ سے، میرا قول تھا اس ذات سے کہ میں بچوں گی دوسرے کے ساتھ سے۔ ہائے اب کیا منہ دکھاؤں گی اسے، جس کو میں نے دیکھا تھا اس کے ساتھ ہو، اس کو تو میں حاصل نہ کر سکی، وہ مجھے نہ مل سکا، اور جو مجھے ملا میں اس کی امانت تھی، جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا میں اس کی امانت تھی، اور اب میں جب اس کے سامنے جاؤں گی تو اسے منہ کیا دکھاؤں گی؟ ہائے اب میں کیا منہ دکھاؤں گی اسے، جبکہ اسی حبشی کے پھندے میں پڑے۔ یہ تو کالے رنگ کا حبشی ہے، میں نے تو ایسی شکل خواب کے اندر دیکھی ہی نہیں۔ کہ دل ربا میرا مجھ سے کہے گا کیا، دل ربا دلدار، دل ربا جو دل لے جانے والا، دل ربا میرا مجھ سے کہے گا کیا؟ اے زلیخا کیا یہی اقرار تھا؟ اے زلیخا کیا یہی اقرار تھا؟ عہد مجھ سے کر کے کیوں توڑا ہے اسے، عہد مجھ سے کر کے کیوں توڑا ہے اسے، کیوں کر ہوگا یہ منہ اس کے سامنے، کیوں کر ہوگا یہ منہ اس کے سامنے، ہائے کس کی قید میں آ کر پھنسی، کہتی ہے زلیخا ہائے کس کی قید میں آ کر میں پھنسی، ہائے کیا قسمت کی گردش آ گئی، اس طرف ماں باپ سے بھی ہو گئی، اس طرف میں ماں باپ سے بھی گئی، اس طرف پائی نہ کوئی بہتری، اس طرف پائی نہ کوئی بہتری، ہائے میں اور بیچ میں کیسی کٹی، اے میرے معبود یہ کیسی ہوئی، اے میرے معبود یہ کیسی ہوئی، کون جا کر کہے یہ تیموس سے، یعنی میرے باپ کو کیڑا بندہ جا کے انفارم کرے، اس کو آگاہ کرے، میرا میسج اس تک کنوے کرے، میرے باپ کو کیڑا جا کے دسے، کون کہے جا کر یہ تیموس سے، اب بتا اے باپ بیٹی کیا ہے، اب بتا اے باپ یہ بیٹی کیا کرے، جس کا ڈولا لٹ گیا پردیس میں، جس کا ڈولا لٹ گیا پردیس میں، زندگی اب اس کی ہو کس بھیس میں، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، زندگی اس کی ہو کس بھیس میں، ہائے میں دھوکے میں کیسی لٹی، ہائے میں دھوکے میں کیسی لٹی، جان میری کس نرگے میں پڑی، جان میری کس نرگے میں پڑی، ہائے کس گھر کی رہی ہے بتا تو کہاں ہے پیارے یوسفہ، تو بتا مجھے کہ میں تو تجھے تلاش کر رہی ہوں، تلاش کرتے 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 میری جو میں نے خوابوں کے اندر دیکھا تھا اس خواب کا اور اس دیکھنے والے کے حسن و جمال کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے، تو مجھے یہ بتا کہ اب میں کیا کروں، کہتی ہے کہ تو عزیز مصر ہے، کس مصر کا، تو عزیز مصر ہے کس مصر کا، مصر عربی میں شہر کو کہتے ہیں، تو عزیز مصر ہے کس مصر کا، اب بھی کچھ بگڑا نہیں ذرا جلدی بتا، اب بھی کچھ بگڑا نہیں ذرا جلدی بتا، آئی بس آواز یوسف کی کانوں میں،
آئی بس آواز یوسف کی کانوں میں، کوئی کہتا ہے کھڑا سنسان، میں ہوں یوسف ہے زلیخا، صبر کر، کل تجھے آ جاؤں گا خود نظر، کل تجھے آ جاؤں گا خود نظر، میں ابھی قافلے والوں کے ساتھ ہوں، سبحان اللہ، میں ابھی قافلے والوں کے ساتھ ہوں، آ نہیں سکتا ہوں تجھ تک کیا کروں، آ نہیں سکتا میں تجھ تک کیا کروں، کل عزیز مصر میں ہو جاؤں گا، کل عزیز مصر میں ہو جاؤں گا، اور رہائی قافلے سے میں پاؤں گا، رہائی قافلے سے میں پاؤں گا۔ سن کر یہ آواز غیبی کی ندا کچھ دلاسا سا زلیخا کو ہوا، کچھ دلاسا سا زلیخا کو ہوا، اور جدوں پھر ویکھیا برات آئی، زلیخا خود اپنی ناکا دے اتنے سوار ہو کے جنگل دی طرف گئی جتھے انہوں نے برات آ رہی سی نا، اتنے انہوں خود ویکھن واسطے جاندے ہیں۔ شام دا وقت ہو گیا، اپنے ناکا دے اتنے سوار نے جا کے جنگل دے وچ ویکھیا، جس ویلے پہنچے نے حضرت یوسف علیہ السلام تے مخلوق نے جس ویلے ویکھیا، میں کہ عرض کیتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے 9 حصے حسن عطا فرمایا، کتنا 9 حصے حسن عطا فرمایا، ایک حصہ کل کائنات کو عطا فرمایا، لیکن جس لئے سارے نبی علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوستو سارے نبی دا تے دوسرے انبیاء دا ماما جتنا بھی حسن سی، جس لئے سرکار کہے نا میرا آئے حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی تے فرمان لگے بھئی صحابہ نو آ کے سرکار نے دسیا کہ میری حضرت یوسف دے نال گل بات ہوئی، ملاقات ہوئی آسمانہ دے اوتے، تے صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ دریافت کیتا تسی ملے تے ہیں لیکن تہاڈیاں گلاں باتاں بھی تو ہوئیاں ہون گیاں، تسی انہاں دا حسن بڑا مشہور ہے، انہاں دے حسن دے متعلق بھی تساں پوچھیا ہوئے گا، ویکھیا ہوئے گا۔ سرکار فرماندے جے حضرت یوسف نے مینوں ویکھیا نا، انہاں نو ویکھ کے دنیا بے ہوش ہو جاندی سی، فرمان لگے جس ویلے حضرت یوسف نے مینوں ویکھیا تے فرمان لگے سونیا حسن تے تینوں بھی ملیا، فرمان لگے سونیا حسن مینوں بھی رب نے 9 حصے دیتا دنیا دے وچوں، لیکن سونیا جڑی میں تساں دی شکل و صورت ویکھی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جیڑی سونیا میں تساں دی شکل ویکھی ہے نا، تے تساں دی ایک زلف دا وال او دے برابر بھی میری شکل نہیں ہو سکتی، تساں دی ایک زلف دے وال دے برابر بھی میری شکل و صورت، حضرت یوسف پہ فرماندے نے کہ وہ دے برابر بھی میری شکل و صورت نہیں ہو سکتی۔ تے جس ویلے خلقت نے ویکھیا حضرت یوسف نو بازار دے اندر لے کے گئے، 9 اور 10 محرم دا واقعہ، یہ واقعہ بھی 9-10 محرم نو ہویا، انہاں دی شکل و صورت دا اندازہ کی کہ دنیا فرماندے نے دے ساکی میں ساغر پانی، دے ساکی میں ساغر پانی، تے پیندیاں دکھ جاوے جذب قلوب تاثر والا، تے ذوق جگر بر پاوے، ہے دل بر شادا ماں کنیانی، تے پیغمبر رحمانی، نور خرید لیا دس کتھوں، شکل دی نا دی نورانی، جس ویلے میرے دوستوں ویکھیا خلقت نے تے خلقت بے ہوش ہون لگ پئی ہیں، تے کی پہ کہندے نے سارے یوسف
तड़फ कर दे ते सोज दिलां भर चाया ते यूसुफ नूं विच हुजरिया मालिक ते पर्दियां विच छुपाया। मेरे दोस्तों जिसने हजरत यूसुफ नूं वेखण वास्ते लोग आते सन, नजरां चुदे आ जांदियां सन, नजर आउणा बंद हो जांदा सी, नजर आउणा बंद हो जांदा सी मेरे दोस्तों। ते कड घड़ी पर पर्दे विचों खलकत पे अर्ज कर दी है, कड घड़ी पर पर्दे विचों ते देख लवां एक वारी एक कद चीज छुपावन वाली ते छुपे ना मुश्क ता तारी। हे दिना दिला विच तांग चरोकी ते शौक वकेंदियां आही शाक बरहना वेख सजन दे ते तड़फ मरन क्यों नाही। जिस वेले उन्होंने पता लगा काफले वाले नूं कि सारी खलकत उमड़ दी टुरी आउंदी है, सारा जहान वेखण वास्ते पिया हुंदा है, उसने आखन लगा एक अशरफी लई आओ, एक अशरफी लई आओ ते हजरत यूसुफ की शक्ल नूं वेखदे जाओ। मेरे दोस्ता सारे एक एक अशरफी लैके आए ने, उत्थे 6 लाख अशरफियां दा इज्तमा हो गया है। पहले दिन की गल है, जिस वेले दूसरा दिन चढ़िया है, दूसरे दिन उदों भी ज्यादा खलकत सारा जहान वेखण वास्ते आ गया है। फिर पै फरमांदे ने अज 2 अशरफियां रख दिओ। जिस वेले 2 अशरफियां रखियां ने मेरे दोस्ता, उत्थे 12 लाख अशरफी इकट्ठी हो गई। मालिक दे दरवाजे उत्ते मालिक दे दरवाजे खड़ियां ते मिसरियां लैके आही बन बन हाथ गुजारियां अर्जां ते दखल देवी कोई नाही। ओही गल जिहड़ी मैं अगे समझा रहा सा, मालिक कहंदा कोई एक दनारों अज वखावां ताही लोकां एक दिनार वधाया कर कबूल तदाही। लोग आखते ने भावा एक अशरफली लै लै, भावा 2 अशरफियां, जिन्नियां तेरा दिल करदा ही लै लै, सानू नूरानी सूरत वेखण तो दूर ना करी। आखण लगे एवें 10 दिन एवें 10 दिन रहा तमाशा मालिक दे दरबारे शौक तलब विच दीद करें दिया ते रत लटाए सू सारे। यानी पहले एक दिन एक अशरफी दीदार करने वास्ते, दूसरे दिन 2 अशरफियां। पहले दिन 6 लाख अशरफियां जमा हो गई मालिक इब्ने ज़गर दे कोल, ते दूसरे दिन 12 लाख अशरफियां जमा हो गई। तो लोगों का यह आलिम कि जिसने आना वेखना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वेखना तो उन्होंने चक्कर आ जाना, क्योंकि अल्लाह का नूर सी, चक्कर आ जाना और उन्होंने 3 दिन भुख ना लगनी। तो जिथे उन्होंने दीदार किया, जिथे वेख्या हजरत यूसुफ नूं, सारा चक्कर कट के तो अखीर घर के रस्ते भुल गए, उत्थे ही आके फिर खलो जाए। जब नजर इस पर पड़ी मखलूक की, जब नजर उस पर पड़ी मखलूक की, आखिरी बात गुफ्तगू के टाइम ही हो गया, जब नजर उस पर पड़ी मखलूक की, एक बिजली थी जो सब पर गिरी, एक बिजली थी जो सब पर गिरी। दोस्तों जरा तवज्जो करना, नीम बिस्मिल हो गए, नीम बिस्मिल कहते हैं जो बेहोश हो जाए, आधी होश रहे आधी न रहे। नीम बिस्मिल हो गया पीरो जवां, नीम बिस्मिल हो गया पीरो जवां, बंद गई एक एक की बस हिचकियां देखते ही।
بند گئی بس ایک ایک کی ہچکیاں، ہر طرف یہ شور، یہ آہو بکا، ہائے یوسفا ہائے یوسفا ہائے یوسفا، کون ہے تو اے شاہ حسن و جمال؟ ایک عورت جس کا نام بازگاہ روایات کے اندر ملتا، اس کا نام بازگاہ کی نام سے اس کا بازگاہ پوچھتیاں نے کہ کون ہے تو اے شاہ حسن و جمال؟ تو فرشتہ ہے یا تو بدر کمال؟ تو فرشتہ ہے کہ ہے بدر کمال؟ کس پہاڑی سے نکل آیا ہے تو یہ انوکھا روپ کیا لایا ہے تو؟ کس پہاڑی سے نکل آیا ہے تو یہ انوکھا روپ کیا لایا ہے تو؟ کر دیا تو نے مخلوق کو حلال، کر دیا مخلوق کو تو نے حلال، ذبح کر ڈالا مجھے اے با کمال۔ وہ عورت کہتی ہے ذبح کر ڈالا مجھے اے با کمال، یہ بتا کس نے تجھے پیدا کیا، یہ بتا کس نے تجھے پیدا کیا اور کس نے حسن یہ تجھ کو دیا؟ کون ہے وہ خالق تیرا اے مہ جبین؟ کون ہے وہ خالق تیرا اے مہ جبین؟ آج تک دیکھا نہیں ایسا حسین، آج تک دیکھا نہیں ایسا حسین، ہاں بتا مجھے اپنا نام و نشان، نام تیرا کیا ہے، تو رہتا ہے کہاں؟ تو جواب دیں نے میں ہوں ادنا بندہ پروردگار، میں ہوں ادنا بندہ پروردگار، شہر کنان ہے میرا جائے قرار، شہر کنان ہے میرا جائے قرار۔ جائے قرار کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، مسکن کو، آشیانے کو، جہاں رہتا ہے اسے جائے قرار کہتے ہیں۔ تو نام ہے یوسف میرا اے نیک ذات، نام ہے میرا یوسف اے نیک ذات، آ گیا ہوں میں قافلے والوں کے ساتھ، ہو گیا میں اپنے والد سے جدا، کچھ نہ پوچھو حال اے لوگوں میرا، ہاں مگر بندہ ہوں اس ذات کا، ایک کرشمہ ہے یہ جس کے بعد۔ تو باقی انشاءاللہ عزیز دوستو کیونکہ ٹائم ہو گیا جمعے کا، تو باقی انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو بیان کریں گے۔ تو میں اپنے بیان کے اختتام کے ساتھ ہی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باہر جو ہمارا برآمدے طالب علموں کے لیے، طلباء کے لیے بند ہے، آپ نے دیکھا ہے نا؟ تو میں پچھلے سے پچھلے جمعے تک میں نے آپ کے التماس کی تھی، ریکویسٹ کی تھی، درخواست کی تھی کہ چونکہ یہ آپ دوستوں کے تعاون سے، یہ تو جب لینٹر پڑ جاتا ہے نا تو اس کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے، وائرنگ کا کام، پلستر کا کام، فرش کا کام، سارے کام ہی بعد میں شروع ہوتے ہیں۔ تو میں نے اپیل کی تھی آپ دوستوں سے کہ ثواب کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، کیونکہ یہ دین کا کام ہے، کسی نے اپنا گھر ذاتی طور پہ نہیں بنانا کہ اس نے، ہمارے استادوں نے خود اس میں رہائش نہیں کرنی، یہ طلباء کے لیے ہے، جو طالب علم دین پڑھنے کے لیے یہاں آئیں گے، رہیں گے۔ تو جب تک دوستو وہ دین پڑھتے رہیں گے اس وقت تک آپ کے نامہ اعمال کے اندر، چاہے آپ دنیا کے اندر رہیں یا دنیا سے اس دار فانی سے کوچ کر جائیں، رب خلاق کائنات آپ کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ وہ ثواب جو ہے وہ فرشتے لکھتے رہیں گے۔ تو اس لیے آپ دوستوں کی ہیلپ کی مجھے شدید ہمیں ضرورت ہے۔ 100 200 سے 400 سے کچھ نہیں بنتا، تو اگر آپ ثواب کے آپ خواہش مند ہیں کہ ہمیں ہماری آخرت سمجھ جائے، کیونکہ نیکی جو ملتی ہے تکلیف سے ملتی ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ، جب انسان مر جاتا ہے تو انقطع اعمالہ، اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، الا ثلاثہ، مگر 3 چیزیں۔ کون کون سی؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسان زندہ رہے یا مر جائے، جب تک دینی کام ہوتا رہے گا اس مدرسے کے اندر، اس وقت تک آپ کے نامہ اعمال کے اندر فرشتے جو ہیں وہ نیکیاں درج کرتے ہیں۔ تو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، چونکہ ٹائم نہیں، تو عقل مند نو کافی ہوندا یارو ایک اشارہ، تے بے عقلاں نو سمجھ نہ آوے پاویں کھول یہ دفتر سارا۔ عقل مند اشارے سے سمجھ جاتا ہے، تو جو کند ذہن اور غبی ہوتا ہے اس کو چاہے ساری رات اور سارا دن ہیر سناتے جائیں اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا ہیر پوری سی بندہ سی۔ اشارہ میں کر دیتا دوستو
اس واسطے تواڈے تعاون دی سانوں اشد ضرورت ہے تے اے سارے اہل محلہ انہاں دا سب تو زیادہ، کیونکہ پڑوس دے اندر پڑوسی دا حق سب تو زیادہ دوستو ہوندا. اگر کسی دا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی نو شادی آ جائے، کسی نو بیاہ آ جائے، بابا مر جائے، 200 دیکھ لا کے پرا کر دیں. تو میں اکثر ویکھیا ساڈے سنی حضرات جڑے ہیں، سنی حضرات ساڈے نالوں دوستوں میں ویکھیا جڑے دوسرے ہیں نا لوگ، وہابی جتنے بھی دوسرے فرقے کے لوگ، وہ اس دین دے معاملے دے اندر بڑا زیادہ تعاون کرتے ہیں. اور تھانوں اکثر ملے ہوں گے، لیاؤ جی تھوڑی سی مسجد بنا دیں، لیاؤ تھانوں نلکا لوا دیں. تو ساڈے سنی دیگاں بڑیاں کر لیں گے، سب کچھ بڑا کام کریں گے، اور یعنی فضول رسم و رواج کے اندر بڑے زیادہ پیسے خرچ کریں گے. لیکن جتھے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں لکھن دا ٹائم آوے تو اتوں دور ہو. ساڈے اسی واسطے ساڈے علماء حضرات جڑے ہیں نا، وہ سنیاں کہتے ہیں کہ انہاں دی عقل بھی کوئی سن ہوندی، انہاں نوں سنی بھی تاں کیا جاتا، کیونکہ فضول رسم و رواج دے اندر انہاں پیسے خرچ کرنے، جتھے خرچ کرن دا کوئی وقت ہے، نیکیاں دا کوئی ساڈے واسطے کوئی سبب مہیا ہو جائے، اتنے خرچ کرن تو بڑا گریز کرتے ہیں. اس واسطے دوستو جمعہ المبارک پڑھن تو بعد کوشش کریا کرو کہ جنہ تک ساڈی زیر تعمیر ہے نا سارا مدرسہ، تو ود تو ود خدمت کریا کرو، تاکہ مزدوراں واسطے اسی یا جنہ جو کچھ بھی سیمنٹ بجری کو جنہ کچھ لیا اسی وہ اپنا سامان جڑا لے کے آئیے، تو کام جڑا اس پائے اس کو پائے تک نہیں پہنچائیے. تو اللہ پاک سمجھنے توفیق نصیب فرماوے. وما علینا الا البلاغ.